آنکھوں سے حیا کا تعلق ہے، میں نے یہ ثابت کیا ہے۔ تو اب فون پر صرف بات ہوتی ہے اور کان میں بات پڑتی ہے، لیکن پھر بھی غنیمت ہے کہ جو کان میں بات پڑ جائے۔ یہاں تو میری آپ سے نظریں بھی مل رہی ہے اور کانوں میں بات بھی پڑ رہی ہے، دونوں معاملے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ ہوا کہ ایک استاد کا مجھے ایک قطع یاد آیا، ذرا شعر سنیے گا، یہ شعر آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، کہ جب تیری بات کان پڑتی ہے، جب تیری بات کان پڑتی ہے، تنے بے جاں میں جان پڑتی ہے۔ جب تیری بات کان پڑتی ہے، تنے بے جاں میں جان پڑتی ہے، فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک، زندگی درمیان پڑتی ہے۔ فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک، زندگی درمیان پڑتی ہے۔ رسولا منہم، ان کی جنس سے، انسانوں میں سے میں نے رسول بھیجا، قاصد بھیجا۔ دیکھیں نا، وہاں بھی فرمایا، یہاں بھی رسول ہے، وہاں بھی رسول ہے، یعنی اس آیت میں بھی رسول ہے اور جو اب میں پڑھوں گا اس میں بھی رسول ہے، یہاں بھی رسول ہے، وہاں بھی رسول ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہاں بھی رسول ہے اور وہاں بھی رسول ہے۔ رسولا منہم فارسلنا الیہا روحنا، روحنا یہی رسول ہے نا، روحنا، اپنے روح کو یعنی رسول کو، فتمثل لہا بشرا سویا۔ اب دیکھیے، نور اور بشر کا جھگڑا بڑا پرانا ہے، میں دونوں مسلکوں سے ہٹ کر اونچا بول رہا ہوں، مجھے کسی مسلک میں نہ پھنسائیے کہ میں کوئی بریلویوں کی طرفداری کر رہا ہوں یا دیوبندیوں کی نفی کر رہا ہوں، نہیں، میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ جی، فتمثل لہا بشرا سویا۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ رسول کا جسم تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، تو وہ کس طرح نور ہے؟ نور سے تو ہاتھ گزر جاتا ہے، نور ٹچ نہیں ہوتا، ان سے تو لوگ مصافحہ کرتے تھے، یہ نور کیسے ہیں؟ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسا نور ہے فتمثل لہا بشرا سویا، کہ جو نور فرشتے کی حقیقت تو نور ہے نا، اس میں تو وہ کلام نہیں، تو وہ یہاں آ کر فتمثل لہا بشرا سویا، مریم کے پاس آیا بشریت کے روپ میں، تو اس کا جسم تھا نا، بات بھی کی، سارا مکالمہ قرآن نے بیان کیا ہے، تو جبریل بولا تو اللہ نے بیان کیا نا اس کو، تو بولنے کے لیے جسم چاہیے، جسم کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے آواز چاہیے، تو سارے تقاضے بشریت کے اس نورانی مخلوق میں تھے، اللہ نے پیدا کر دیے، یعنی اس کی اصل نورانیت تھی، اس کو لباس بشریت میں بھیجا، اصل نور تھی۔ تو جبریل جو پیغام لانے والا ہے اس کی اصل نور ہے، اور جس پر لا رہا ہے وہ نور ہو کر لباس بشریت میں نہیں آ سکتا۔
ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کا سامنے سامنے فیصلہ ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ کسی کی جانبداری نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ میں ایک بات پیش کر رہا ہوں، اس کو رد کیجئے اور آیت سے رد کیجئے، دلیل قطعی سے۔ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اول ما خلق اللہ نوری یہ حدیث معتبر نہ صحیح، ہمارے نزدیک تو ہے، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں، آپ کے نزدیک معتبر نہیں، تو قرآن تو معتبر ہے۔ فتمثل لها بشرا سویا، سیدھا سادہ جسم اعضاء والا بشر بن کر آیا۔ نور بشر بننا قرآن میں ثابت ہے، تو حضور کا نور ہونا اور پھر نور کا لباس محمد میں آنا یہ کوئی مستبد ہے، بعید ہے؟ رسولا منہم، ان میں سے رسول بھیجا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کے روپ میں، انسانوں کی شکل میں۔ دوسرا منہم کا مطلب یہ ہے کہ انہی جیسا تھا، امی تھا، کیونکہ امیین کا ذکر ہے نا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جن کی طرف آیا وہ بھی ناخواندہ تھے اور جو آیا وہ بھی ناخواندہ تھا۔ بڑا قرآن نے عجیب مضمون بیان کیا۔ یہ قرآن کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور قرآن ہی سے میں کچھ اور بھی ثابت کروں گا۔ ابھی تو بات میں نے شروع کی ہے نا، سامنے آنا، ابھی تو بات میں نے شروع کی ہے۔ ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے، تو ابھی اور بات کھلے گی۔ جو لوگ نہیں میری بات کو سننا چاہتے وہ بھی انشاءاللہ دلجمی سے سنیں گے، ان کی طبیعت کھلے گی۔ راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں۔ رسولا منہم، امی رسول، ان پڑھ رسول، ناخواندہ رسول بھیجا۔ بھائی بعض لوگ بڑے خوش ہوئے، ہم تو یہی کہتے تھے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان پڑھ ہے، تم کہتے ہو اس کے پاس علم غیب ہے۔ بھائی تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ تو غیب جانتا ہے، علم غیب، اس کے پاس مطلق علم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے منہم، ان امیین میں سے جن ناخواندہ لوگوں کی طرف ہم نے بھیجا، یہ رسول بھی انہی کی طرح ان پڑھ تھا۔ ذرا آگے چلیے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلے تو بھائی یہ ہے، یہاں سے اب دوسرا درجہ شروع ہو گیا۔ جو لوگ خوش ہوئے تھے نا کہ یہ تو امی ہے، بھائی امیوں میں بھیجا گیا، خود بھی جن کو پڑھا رہا ہے وہ بھی امی ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، ان پڑھ ہیں، اور رسول کو بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی ان پڑھ ہے۔ کمال ہے بھائی، یہ تو قرآن مجید کہ ہم تو اس میں لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، نہ مضمون کو بدلا سکتے، کافر ہو جائیں گے۔ تو خوش ہونے کی بات نہیں ہے، آگے کام اور شروع ہو گیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پڑھ
رسول جس کو امیوں میں شمار کیا جایا ہے وہ ان ناخواندہ لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا